السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفصل الاول الکلمۃ و اقسامها، یہ قطر الندی کی پہلی فصل ہے۔ فصل کا نام ہے الکلمہ، کلمہ و اقسامها، یعنی اس فصل میں ہم لوگ جانیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ التعریف بالکلمہ، کلمہ کی تعریف۔ صاد سے مراد اصل، یعنی اصل کتاب کا نام ہے قطر الندی و بل الصدی، اور یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی شرح ہے، اور شرح کا نام شرح قطر الندی و بل الصدی ہے۔ تو صاد سے مراد اصل، یعنی اصل جو کتاب ہے قطر الندی، اور یہاں شین سے مراد شرح ہے۔ تو کلمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں۔ اب نیچے اس کی شرح کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہوا، ہر ایک چیز کی شرح کریں گے، کلمہ سے مراد کیا ہے، قول سے مراد کیا ہے، تو نیچے دیکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں شین یعنی شرح، کہہ رہے ہیں تطلق الکلمۃ فی اللغۃ علی الجمل المفیدہ، کلمہ کا اطلاق کیا جاتا ہے لغت میں علی الجمل المفیدہ، مفیدہ جملوں پر، یعنی ایسے جملوں پر جو مفید ہوتے ہیں، یعنی جب متکلم ساکت ہو جاتا ہے، بات کرنے والا جب خاموش ہو جاتا ہے، اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے جملے مفیدہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کا اطلاق لغت میں اسی جملے مفیدہ پر ہوتا ہے، لغت میں، نحو کی اصطلاح میں نہیں، لغت کی اصطلاح میں کلمہ کا اطلاق اس جملے مفیدے پر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یقیناً وہ ایک کلمہ ہے، بس ایک بات ہے، ہوا قائلھا، جسے وہ کافر کہہ رہا ہے۔ یہ کلمہ، کس بات کو کلمہ کہا گیا ہے؟ اشارۃ الی قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کلمہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کافر کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے یا جو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں اس پورے بات کو، اس پورے جملے کو اللہ رب العالمین نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ کلمہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو لغت میں جملے مفیدہ کو کلمہ کہتے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں فی الاصطلاح، اصطلاح میں، یہ تو لغت میں تھا، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ وفی الاصطلاح علی القول المفرد، مفرد قول کو کلمہ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اب پھر اس کی تعریف کرنے جا رہے ہیں اور اس کو واضح کرنے جا رہے ہیں کہ قول سے مراد کیا ہے، لفظ سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد بتائیں کہ انہوں نے قول کا لفظ کیوں اختیار کیا، لفظ کو کیوں چھوڑ دیا، یعنی قول کیوں اختیار کیا تعریف میں، لفظ کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللفظ الدال علی معنی، قول سے مراد کیا ہے؟ اللفظ الدال علی معنی، ایسا لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرے اسے قول کہتے ہیں، جیسے رجل و فرس، رجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی، فرس کا مطلب گھوڑا۔ تو یہ جو لفظ ہے رجل، فرس، یہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو اسی کو قول کہتے ہیں۔ اب آگے وضاحت کرنے جا رہے ہیں کہ لفظ سے مراد کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں الصوت المشتمل علی بعض الحروف، لفظ سے مراد یہ ہے ایسی آواز جو مشتمل ہو بعض حروف پر، ایسی آواز جو مشتمل ہو بعض حروف پر، اسے لفظ کہتے ہیں۔ سواء دل علی معنی، اور وہ بعض حروف جس پر صوت، آواز مشتمل ہے، چاہے کسی معنی پر دلالت کرے، جیسے زید، ام لم یدل، یا نہ دلالت کرے، جیسے دیز، دیز کیا ہے؟ زید کا الٹا ہے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ لفظ سے مراد ایسی آواز جو بعض حروف پر مشتمل ہو، چاہے وہ کسی معنی پر دلالت کرے، جیسے زید ایک شخص پر دلالت کر رہا ہے، یا نہ کرے، جیسے دیس کسی پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اور یہ زید کا الٹا ہے۔ پھر یہاں بتا رہے ہیں وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّ قَوْلٍ لَفْظٌ، اور یہ بات واضح ہو گئی تعریف سے کہ ہر قول لفظ ہے، لا ينعكس، اور اس کا الٹا نہیں ہو سکتا۔ اب کہہ رہے ہیں والمراد بالمفرد، مفرد سے اب مراد کیا ہے؟ پہلے بتایا کہ قول سے مراد کیا ہے، پھر قول میں لفظ آ گیا تھا، پھر اس سے بتایا کہ لفظ سے مراد کیا ہے، اب بتانے جا رہے ہیں کہ مفرد سے مراد کیا ہے۔ یعنی تعریف میں دو باتیں تھیں، قول مفرد، تو یہاں قول کی وضاحت ہو گئی، اب مفرد کی بات کر رہے ہیں کہ مفرد سے مراد کیا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ما لا يدل جزءه على جزء معناه، جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ ما لا يدل جزءه، جس کا جز دلالت نہ کرے، على جزء معناه، اپنے معنی کے جز پر۔ ابھی مثال سے سمجھ میں آ جائے گا کیا بات ہے۔ وذالک نہ، اور وہ یہ جیسے زید، فإن اجزاءہ، کیونکہ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ وہی الزائی، زا والیا والدال، یہ اس کے اجزاء ہیں زید میں۔ کہہ رہے ہیں کہ فإن اجزاءہ، تو اس کے اجزاء جو کہ زائی، یا اور دال ہیں، اذا افردت، جب انہیں الگ الگ کر دیا، لا تدل علی شیء مما يدل علیہ، تو اس کے اجزاء نہیں دلالت کرتے ہیں، علی شیء، کسی بھی ایسی چیز پر، مما يدل علیہ، جس پر لفظ زید دلالت کر رہا ہے۔ یعنی لفظ زید ایک شخصیت پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کے اجزاء زائی یا دال اس کے شخصیت کے الگ الگ حصے پر دلالت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب تینوں حرف ایک ساتھ مل کر آئیں گے تبھی وہ کسی شخصیت پر دلالت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زائی سر پہ دلالت کر رہا ہو، یا دوسرے کسی عضو پر دلالت کر رہا ہو، اور دال کسی تیسرے عضو پر دلالت کر رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں لا تدل علی شیء مما يدل علیہ، اس کے اجزاء، تدل میں جو حیا کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی اجزاء کی طرف، لا تدل، دلالت نہیں کر رہے ہیں اس کے اجزاء، علی شیء، کسی بھی ایسی چیز پر، مما يدل علیہ، جس پر لفظ زید دلالت کر رہا ہے۔ اس میں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بخلاف قولک، آپ کے اس قول کے برخلاف، غلام زید، زید کا غلام، یعنی اگر جب آپ غلام زیدن کہہ رہے ہیں تو یہ زید کے الٹا ہے۔ کس بات میں؟ فإن كلا من جزئیہ، کیونکہ اس کے دونوں جز میں سے ہر ایک جز، غلام زیدن، اس کلمے کے یا اس جو بھی ہے اس مرکب کے دو اجزاء ہیں، دو جز ہیں، ایک غلام ہے ایک زید ہے۔ کہہ رہے ہیں فإن كلا من جزئیہ، اس کے دونوں جز میں سے ہر ایک جز، وہما الغلام، اور وہ الغلام ہے اور زید ہیں، دال علی جزء معناہ، اپنے معنی کے جز پر دلالت کر رہے ہیں۔ غلام پر دلالت کر رہا ہے، زید پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ مرکب ہے۔ فہذا یسمى مرکبا، تو اسے مرکب کہیں گے، مفرد نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اس کا ہر ایک جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، لیکن زید میں ہر ایک جز، اس کا ہر ایک جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ مفرد ہے، اور یہ مفرد نہیں ہے، اسے مرکب کہیں گے، مفرد کا نام اسے نہیں دیں گے۔ یہ جو پوری بات ہے، جو پورا پیراگراف ہے، اس میں مؤلف نے دو اعتراض کا جواب دیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جیسے کہ ہدایت النحو میں جب ہم لوگ تعریف پڑھتے ہیں تو اس میں جو تعریف دی ہوئی ہے کلمے کی وہ یہ ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو اس تعریف میں وضع کی شرط لگائی گئی ہے، تو اس کا جواب دیں گے کہ میں نے وضع کی شرط کیوں نہیں لگائی ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے
کہ مؤلف رحمہ اللہ نے قول کیوں اختیار کیا ہے تعریف کرتے ہوئے، جبکہ دوسرے علماء نے لفظ اختیار کیا ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ الکلمۃ لفظ اضیف لمعنی مفرد، اور انہوں نے کہا کہ قول الکلمۃ قول مفرد. تو مؤلف نے قول کیوں کہا ہے، لفظ کیوں نہیں کہا، اس کا جواب دیں گے اس پورے پیراگراف میں. تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اعتراض کریں، اگر آپ یہ بات کہیں، فَلِمَ لَاشْتَرَطْتَ فِي الْكَلِمَةِ الْوَضْعَ، کہ آپ نے کلمہ میں وضع کی شرط کیوں نہیں لگائی. كَمَا اشْتَرَطَ مَنْ قَالَ، جیسا کہ اس نے شرط لگائی ہے جن لوگوں نے کہا ہے، یعنی جن لوگوں نے کلمہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جو بنایا گیا ہے، جو بنایا جاتا ہے کسی مفرد معنی کے لیے، تو اس میں وضع کی شرط لگی ہوئی ہے، جبکہ آپ نے وضع کی شرط نہیں لگائی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں قل، تو میں کہوں گا، میرا جواب یہ ہوگا انما احتاجوا الى ذلك لاخذهم اللفظ جنسا للکلمۃ، کہ وہ لوگ محتاج ہوئے الى ذلك، اس بات کی طرف، یعنی اس بات کے محتاج ہوئے، کس بات کے، کہ انہوں نے وضع کی شرط کیوں لگائی، اس کے محتاج وہ لوگ اس لیے ہوئے، ان کو اس کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کیونکہ انہوں نے لفظ کو لیا ہے کلمہ کی جنس بیان کرنے کے لیے، یا کلمہ کی جنس کے طور پر. اور اس میں بات یہ ہے واللفظ ينقسم الى موضوع ومهمل، اور لفظ منقسم ہوتا ہے موضوع اور محمل کی طرف. یعنی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، موضوع اور محمل. موضوع جو معنی دار ہوتا ہے، اور محمل جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. فاحتاجوا الى الاحتراز عن المحمل بذکر الوضع، تو وہ لوگ محمل سے بچنے کے لیے وضع کی شرط، وضع کا ذکر کرنے کے محتاج ہوئے. یعنی اگر وہ یہ نہ کہتے وضع لمعنی مفرد تو اس میں محمل بھی آ جاتا، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ شرط، یعنی وضع کی شرط لگانی پڑی. اور کہہ رہے ہیں وَلَمَّا أَخَذْتُ الْقَوْلَ جِنْسًا لِلْكَلِمَةِ، اور چونکہ میں نے قول کو کلمے کی جنس کے طور پر لیا ہے، یا قول کو کلمہ کی جنس بیان کرنے کے لیا ہے، اور چونکہ قول موضوع کے ساتھ خاص ہے. قول کی دو قسم نہیں ہے کہ قول موضوع بھی ہوگا محمل بھی ہوگا، قول جو ہوگا وہ موضوع ہی ہوگا. تو مجھے اب محمل سے بچنے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ میں وضع کی شرط لگاؤں، میں یہ بات کہوں کہ معنی کے لیے بنایا گیا ہو، مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، تو مجھے اس بات کی ضرورت نہیں رہ گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں اغنانی ذالک عن اشتراط الوضع، اس چیز نے، یعنی کہ جب میں نے قول کو کلمے کی جنس بیان کرنے کے لیے لیا، تو اس چیز نے مجھے بے نیاز کر دیا. کس چیز سے بے نیاز کر دیا؟ عن اشتراط الوضع، وضع کی شرط لگانے سے مجھے اس چیز نے بے نیاز کر دیا، یعنی مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی. پھر یہ دوسرا اعتراض ہے فَإِن قُلْتَ، پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اعتراض کریں، پھر آپ یہ بات کہنے لگیں فَلِمَا عَدَلْتَ عَنِ اللَّفْظِ إِلَى الْقَوْلِ، ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے قول کو لیا تو اس وجہ سے آپ کو وضع کی شرط نہیں لگانی پڑی، اتنی بات ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اعتراض کر بیٹھیں کہ آپ نے قول کو کیوں لیا، جب دوسرے علماء نے تعریف کی کلمے کی تو انہوں نے لفظ کہا اور آپ نے قول کیوں کہا، اس کی بھی وجہ بتا دیجئے. تو کہہ رہے ہیں قلت، میں کہوں گا لأن اللفظ جنس بعید، کیونکہ لفظ جن سے بعید ہے. کیوں جن سے بعید ہے؟ لانطلاقه على المهمل والمستعمل،
کیونکہ لفظ کا اطلاق جیسے کہ گزر چکا ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے مہمل پر اور مستعمل پر بھی، تو اس وجہ سے جن سے بعید ہو گئے. کما ذکرنا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، جیسا کہ پیچھے یہ بات گزری. والقول اور قول جن سے قریب ہے، جن سے قریب ہے کیوں ہے؟ والقول جنس قریب اور قول جن سے قریب ہے، کیوں جن سے قریب ہے؟ لاختصاصہ بالمستعمل کیونکہ یہ مستعمل کے ساتھ خاص ہے، موضوع کے ساتھ خاص ہے، اس میں محمل نہیں آتا. واستعمال الاجناس البعیدہ فی الحدود معیب عند اہل النظر، اور کہہ رہے ہیں کہ اجناس بعیدہ کا استعمال کرنا فی الحدود تعریف میں، حدود حد کی جمع ہے، حد کا مطلب ہوتا ہے حد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، حد کی جمع حدود ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال الاجناس البعیدۃ فی الحدود، اور حدود میں تعریفوں میں اجناس بعیدہ کا استعمال کرنا عیب کی بات ہے عند اہل النظر، اہل نظر کے ہاں، مطلب اہل منطق اور اہل کلام کے ہاں یہ بات معیوب مانی جاتی ہے کہ دو جنس سے بعید کا استعمال کیا جائے تعریف میں. شکراً، جزاک اللہ خیر.